اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تاجدون ضرور تاجدون تم پاؤ گے آخرین چند اور لوگ یریدون جو چاہتے ہیں ان یامنوکم کہ امن میں رہیں تم سے ویامنوا اور امن میں رہیں قومہم اپنی قوم سے کلما جب بھی ردو پھیرے جاتے ہیں الا طرف فتنہ کی طرف ارکسو تو منہ کے بل فیہا وہ گر پڑتے ہیں فعلم پس اگر نہ کنارہ کریں یا تعزیلوکم تم سے پس اگر لم نہ یاتزلو کنارہ اختیار کریں تم سے ویلکو یا نہ بھیجیں الیکم تمہاری طرف السلامہ صلح کا پیغام ویکفو اور نہ روک لیں ایدیہم اپنے ہاتھوں کو فخذوہم پس انہیں پکڑ لو وقتلوہم اور انہیں قتل کرو حیث جہاں بھی ثقفتموہم تم نے انہیں جہاں بھی پاؤ فاولئکم اور یہی وہ لوگ ہیں جعلنا ہم نے دیا ہے لکم تمہارے لیے علیہم ان پر سلطانم مبینہ کھلم کھلا اختیار وما کانا وا اور ما نہیں ہے کانا ہے لمؤمن کسی مومن کے لیے اور کسی مومن کے لیے جائز نہیں ہے ان یقتلا کہ اسے قتل کرے مومنن کسی مومن کو الا مگر خطاً غلطی سے ومن اور جس نے قتل کیا مؤمنن کسی مومن کو خطاً غلطی سے فتحریرو پس سزا اس کی ہے آزاد کرے راکباتن ایک آزاد مومنن غلام ایک مسلمان غلام وادیاتن اور خون بہا دے مسلماتن الی اہلہ اس مقتول کے گھر والوں اس کے گھر والوں کو مقتول کے گھر والوں کو الا مگر ان یصدقوا مگر یہ کہ وہ خود ہی خون بہا اگر معاف کر دیں فإن پس اگر کان ہے من قوم سے عدوً اگر وہ دشمن کی قوم سے ہے لکم تمہارے وہوا اور وہ مؤمنون اور خود مومن ہو فتحریرو تو پس آزاد کرے راکباتن مومناتن ایک مسلمان غلام کو آزاد کرے وَإِنَّ اور اگر کان ہے من قوم اگر وہ قوم ہے بینکم تمہارے درمیان و بینہم اور ان کے درمیان میثاقن کوئی معاہدہ وغیرہ ہے فدیاتن پس خون بہا دے فدیہ دے مسلماتن اس فی اہلی اس کے گھر والوں کو وہ خون بہا دے و تحریرو اور آزاد کرے راکباتن ایک مسلمان مومنن جو مومن مسلمان فمن پس جو شخص لم نہ یجد پس جو نہ پاتا ہو فصیامن تو روزے رکھے جو شخص غلام نہ پا سکے تو وہ روزے رکھے شہرین متتابعین شہرین 2 ماہ متتابعین لگاتار 2 ماہ کے توبتن یہ توبہ ہے من اللہ کی طرف سے وقان اللہ تعالیٰ علیم جاننے والا ہے حکیم حکمت والا ہے ومن یقتل اور جو شخص قتل کرے مؤمنن کسی مومن کو متعمدن جان بوجھ کر فجزاؤہ پس اس کی جزا ہے اس کا بدلہ ہے جہنم ہے خالدن وہ ہمیشہ فیہا اس میں رہے گا وغاضب اللہ وغاضبہ اور غضبناک ہوگا اللہ تعالیٰ علیہ اس پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی بھی ہوگی ولعنہ اور اللہ تعالیٰ کی اس پر لعنت بھی ہوگی یعنی کہ اللہ کی رحمت سے دور بھی کر دیا جائے گا وعد لہ اور تیار کر رکھا ہے اس کے لیے عذابًا عظیمہ ایسا عذاب عظیمہ جو بہت عظیم جو بہت بڑا عذاب غیر جانبداری کے اس بلند دعووں کے باوجود جب کبھی موقع ملے اور ان کی قوم انہیں مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے کہے تو پھر انہیں اپنی غیر جانبداری کا خیال نہیں رہتا اور فوراً مسلح ہو کر کفار کی صفوں پر آ کھڑے ہوتے ہیں اگر وہ اپنی امن پسندی کا کوئی ثبوت بہم نہ پہنچائیں تمہارے ساتھ جنگ کرنے سے کنارہ کش بھی نہ ہوں تمہیں صلح کا پیغام بھی نہ بھیجیں اور جب موقع ملے تو تم پر دستے تعدی دراز کرنے سے باز بھی نہ آئیں
تو پھر تم بھی ان کا ذرا لحاظ نہ کرو، اور جہاں قابو میں آئیں بلا تعمل ان کو موت کے گھاٹ اتار دو۔ مفسرین نے ما کان للمؤمن کا معنی کیا ہے کہ مومن کے لیے یہ درست اور جائز نہیں، اور مومن کے شایان شان نہیں کہ وہ اس فعل شنیع کا بسلامتی ہوش و حواس ارتکاب کرے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ بے ارادہ و نادستہ اس سے یہ جرم سرزد ہو۔ اس اسلوب بیان سے واضح ہو گیا کہ یہ جرم معمولی قسم کا نہیں بلکہ نہایت سنگین اور بہت ہی گھناؤنا ہے۔ کسی ایماندار سے اس کا صدور حد درجہ قبیح ہے۔ اگر قصداً ارادہ کے بغیر کوئی کام ہو جائے تو اسے خطا کہتے ہیں۔ اس کی مختلف صورتیں ہیں۔ کفار کے ساتھ جنگ جاری تھی، گولیاں برس رہی تھیں، اتفاقاً اس کی گولی سے کوئی مسلمان مارا گیا، یا نشانہ لگایا تھا شکار کو اور جا لگا کسی انسان کو، یہ سب قتل خطا کی صورتیں ہیں۔ تمام میں قدر مشترک قصداً کا نہ ہونا ہے۔ اس آیت کریمہ میں قتل خطا کی 3 صورتیں اور اس کے احکام بتائے گئے ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ مقتول مسلمان ہو۔ اس کا حکم یہ ہے کہ قاتل ایک مسلمان غلام کو آزاد کرے اور اس کے ورثاء کو دیت ادا کرے۔ اس کی مقدار اللہ کے رسول نے 100 اونٹ مقرر فرمائی ہے، اور یہی مقدار ہر زمانہ کے لیے ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص اونٹ نہ ادا کر سکتا ہو تو ہر زمانہ میں 100 اونٹوں کی قیمت کے برابر نقد روپیہ دے سکتا ہے۔ اونٹوں کی قیمتوں میں کمی بیشی سے روپیہ میں کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ بہرحال دیت 100 اونٹ ہی ہوگی۔ البتہ اگر مقتول کے وارث دیت بخش دیں تو وہ بخش سکتے ہیں۔ شریعت اسلامیہ نے دیت کے لیے روپیہ کی کوئی مقدار مقرر نہیں کی، کیونکہ روپیہ کی قیمت یعنی قوت خرید گھٹتی بڑھتی رہتی ہے۔ اگر روپیہ کی قوت خرید گھٹ جائے تو انسانی جان کی قدر و منزلت بھی گر جائے گی، جو کسی طرح بھی قرینِ انصاف نہیں۔ اس لیے شریعت نے خوں بہا 100 اونٹ مقرر کیے ہیں تاکہ انسانی جان کی قدر و منزلت گرنے نہ پائے، اور تمام حالات میں انصاف کے تقاضے پورے ہوتے رہیں۔ یہی حکمتیں ہیں جو ہر حکم شرعی میں جلوہ نما ہیں، اور اہل نظر کو بتا رہی ہوتی ہیں کہ یہ شریعت انسانی عقل کی تراشیدہ نہیں بلکہ علیم و حکیم رب کی فرستادہ ہے۔ قتل خطا کی دوسری صورت یہ ہے کہ مقتول ہو تو مسلمان لیکن اس کی بود و باش کفار میں ہو۔ اس صورت میں صرف ایک مسلمان غلام آزاد کر دے، اس پر دیت لازم نہ ہوگی، اور وہ اس لیے کہ اس کے سبب وارث کافر ہیں اور مسلمانوں سے برسر پیکار ہیں۔ ان کو دیت ادا کرنا تو ان کو تقویت دینا ہے جو کسی طرح قرین عقل نہیں۔ اگر مقتول اس قوم کا فرد ہو جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے، خواہ وہ مسلمان ہو یا کافر، اس صورت میں قاتل مسلمان غلام آزاد کرے اور مقتول کے ورثاء کو دیت ادا کرے۔ ذمی یعنی اسلامی حکومت کی غیر مسلم رعایا کا بھی یہی حکم ہے۔ مسلم، کافر، مجوسی وغیرہ سب کی دیت یکساں ہے، یعنی 100 اونٹ۔ اگر کوئی شخص غلام خریدنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو یا غلام دستیاب ہی نہ ہو سکتے ہوں تو پھر 2 ماہ لگاتار روزے رکھے۔ اگر اس نے عذر شرعی مثلاً حیض بیماری کے سوا ناغہ کیا تو پھر از سر نو شروع کرنے ہوں گے۔ احناف کے نزدیک بیماری عذر نہیں ہے۔ پہلے قتل خطا کا ذکر تھا، اب قتل عمد کا بیان ہے۔ قرآن حکیم اور ارشادات نبویہ اس جرم کے عظیم ترین ہونے پر شاہد ہیں۔ قرآن کریم کی یہی آیات انسان غور سے پڑھے اور اس میں قاتل کی جو سزا بیان کی گئی ہے اس پر نگاہ ڈالے تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، دنیا کے فنا ہونے سے بھی بے گناہ مومن کا قتل اللہ تعالیٰ کے نزدیک شدید ترین ہے۔ معتزلہ کے نزدیک قاتل عمد کی توبہ قابل قبول نہیں، لیکن اہل سنت کی یہ رائے ہے کہ سچے دل سے توبہ کرنے والے کی توبہ قبول ہو جاتی ہے۔
اور یہ وعید ان کے لیے ہے جو توبہ نہیں کرتے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ سے قتل عمد کی جو تفسیر منقول ہے، اس کے پیش نظر تو یہ الجھن پیدا ہی نہیں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو دانستہ اور مسلمان کے قتل کو حلال سمجھتے ہوئے قتل کرتا ہے، اس کی یہ سزا ہے۔